اے اللہ تیرے حمد ہے، بے شک آسمانوں اور زمین اور اس کے بیچ جو کچھ بھی ہے ان سب کا مالک تو ہی ہے۔ تو آسمانوں اور زمین کا نور ہے، تیری ہی تعریف ہے، تو ہی حق ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے، تیری ملاقات برحق ہے، تیری بات سچی ہے، جنت برحق ہے، جہنم برحق ہے اور انبیاء برحق ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہے اور قیامت برحق ہے۔ اے اللہ میں تیرا ہی فرم بردار ہوں اور تجھ پر ایمان لایا اور تجھ پر بھروسہ کیا اور تیری ہی طرف رجوع کرتا ہوں۔ تو مجھے معاف کر دے اور جو میں نے چھپایا اور جو میں نے اعلان کیا، تو ہی بے شرفت کرنے والا ہے اور تو ہی تاخیر کرنے والا ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کے نزدیک سب سے پسندیدہ دعا داؤد علیہ السلام کی دعا ہے اور سب سے زیادہ داؤد کا روزہ خدا کو پیارا ہے۔ وہ آدھی رات کو سوتے تھے، ان کا 1/3 نماز پڑھتے تھے اور اس کا 6واں حصہ سوتے تھے۔ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور دوسرے دن افطار کرتے تھے۔ رات کی خاموشی میں سرگوشیاں دعا بن جاتی ہیں اور تہجد کی مقدس گفتگو سے دل کو سکون ملتا ہے نا۔ جیسے ہی دنیا سوتی ہے نا، روح تہجد کی خاموشی میں بیدار ہوتی ہے، ستاروں کے ساتھ روح کرتی ہے اور الہی سے رابطہ کرتی ہے۔ آدھی رات کی خاموشی میں جب دنیا خوابوں میں گم ہو جاتی ہے، مومن تہجد کی آغوش میں اللہ سے ملنے کے لیے اٹھتا ہے۔ رات ایک تحفہ ہے اور تہجد جو ہمارے دلوں کو اللہ کی بے پناہ رحمت سے جوڑتا ہے نا۔ فجر کے وقت کی خاموشی میں روح ایسی زبان بولتی ہے نا جسے صرف اللہ ہی سمجھ سکتا ہے۔ چاند رات کو روشن کر سکتا ہے نا، لیکن تہجد روح کو روشن کرتی ہے، اندر کی تاریکی کو دور کرتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان تم میں سے ایک سر کی پشت پر ہے، 3 گرہ باندھتا ہے جب وہ سوتا ہے، ہر ایک گرہ تمہیں لمبی رات تک باندھے رکھتی ہے، پھر لیٹ جاؤ اور اگر بیدار ہو کر اللہ کو یاد کرتے ہیں تو وہ کھل جاتی ہے، اور اگر باوضو سوتے ہو تو گرہ کھل جاتی ہے، اور اگر نماز پڑھتا ہے تو گرہ کھل جاتی ہے اور وہ افعال نیک ہو جاتا ہے، ورنہ وہ بدکار اور سست ہو جاتا ہے۔ رات کی خاموشی میں تہجد ایک مقدس گفتگو ہے، جہاں آنسو الفاظ سے زیادہ بلند آواز میں بولتے ہیں نا، اور دل اس محبت کی گشت کرتا ہے جو وہ اپنے خالق کے لیے رکھتا ہے۔ رات کو تنہائی خاموشی کے وقت نماز پڑھنے کا تصور کرے، یہ تہجد ہے، یہ خدا سے خفیہ ملاقات کی طرح ہے۔ تہجد وہ ہے جو آپ اندھیرے میں اللہ سے باتیں کرتے ہیں، جیسا کہ اپنے راز کو کسی بہترین دوست کے ساتھ بانٹنا جانتے ہو، جو ہمیشہ سنتا ہے نا۔ تہجد ایک رات کے وقت برکت کے خزانے کی طرح ہے۔ تم دعا کرو، اللہ تمہاری زندگی میں نیکیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں خواب میں دیکھا کہ میرے ہاتھ میں ریشم کا ایک ٹکڑا ہے اور میرے ساتھ جنت کے حصے ہیں، چاہتا ہے